الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 193، 194 اور 195 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ہے ایک ندا دینے والے کو، آواز دینے والے کو، جو ایمان کے لیے ندا دے رہا ہے، ایمان کے لیے آواز دے رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ ان آمنوا بربکم، کہ مان لو اپنے رب کی بات، ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، بولا کہ ہم نے کی بات کو مان لیا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، لغزشوں کو بخش دے، پردہ ڈال دے، پر پردہ پوشی کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں بھی اٹھانا، ہمارا بھی جو ہے بدلہ نیکوکاروں کے ساتھ ہی کرنا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھی دعا جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اور یہ ان لوگوں کا یعنی کہ پیچھے اس کا چل رہا تھا جو کہ اولو الالباب جن کو کہا گیا، جن کو عقل مند کہا گیا، جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ ہر حال میں، اور اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنے والے، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچنے والے کہ اس تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے، اور کوئی بھی چیز جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ با مقصد ہیں، کوئی وجہ ہے جن کو بنایا گیا ہے، اس کے اندر کوئی سبق ہیں سیکھنے والے۔ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں پھر وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اپنے آپ ان کو پہچانتے ہیں چیز کو کہ ہم نے کس رخ پہ جانا ہے، کہاں پہ ہم پہلے جا رہے تھے۔ اس چیز میں بے اختیار یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں کہ یار اب ہم نے ایک بلانے والے کو سنا ہے، یعنی کہ جب اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں وہ ان کے اوپر اثر کرتا ہے باقاعدہ، ایک وہ کوئی بھیڑ بکری کی طرح، جانور کی طرح نہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال لیا، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، نہیں، اثر ہوتا ہے ان کے اوپر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بلانے والے کو سنا ہے، اس کی ندا دینے والے کی ندا کو ہم نے سنا ہے، آواز سنی ہے اس کی، جو ایمان کی طرف بلا رہا ہے، بات ماننے کی طرف بلا رہا ہے کہ آج نافرمانی چھوڑ دو، بات تو مان لو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مانو۔ یہ اسی طرح بلا رہا تھا، تو ہم نے بات کو مان لیا، جو تو کہے گا اللہ ہم وہی کریں گے، جو کچھ ہم سے ہو گیا اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ غفلت میں گزر گئی بہت ساری زندگی، نہیں پتہ تھا کس لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، غفلت میں تھے، تو معاف کر دے، جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، پردہ ڈال دے اس کے اوپر، اور ہمارا حشر جو ہے، ہمارا جو بدلہ ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ یہ دعا پھر وہ کرتے ہیں۔ وہ مزید آگے دعا ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، یا اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جس کا تو نے وعدہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے کیا ہے، جو تیرے پیغمبر دنیا میں آئے، جو تیرا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچایا، ان کے ذریعے جو تو نے وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کر دے، وہ سب کچھ ہمیں عطا کر دینا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن ہمارے کو بےزتی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، جب وہ دنیا کھڑی ہوئی ہوگی تو اس سے بڑے بڑے عزت داروں کی جو عزت ہے اس دن نیلام ہو جائیں گی، جب ان کے سارے کرتوتیں سامنے آئیں گے، جو کچھ انہوں نے چھپا رکھا ہے جن چیزوں کو دنیا میں، وہ پردے ڈل رکھے تھے، وہ جب سارے پردے چاک ہو جائیں گے تو پھر اس دن ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی، اور پھر بڑے بڑوں کی رسوائی اس دن ہوگی۔ پھر اس دن کی رسوائی سے جو ہے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ قیامت کے دن میں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے خلاف نہیں کرتا، یعنی کہ تجھے وعدہ ہے کہ اب تو گناہ کو بخش دے گا۔ آج ہم اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، اپنے اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، ہم تیرے سے معافی مانگ رہے ہیں، آئندہ سیدھا ہونے کا ہم عزم کر رہے ہیں، تو وعدہ خلافی نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں ہے، تو ہمارا پردہ رکھ لینا، ہم جو ہے خطا کار ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، آئندہ ہم صحیح چلیں گے۔ یہ جب اظہار کرتا ہے اللہ کے آگے، جو ہوش آتی ہے اس کو، پھر اللہ کی طرف سے جواب بھی آیا تھا۔ جب انسان یہ اس طریقے سے اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اس طریقے سے توبہ کرتا ہے، اپنے راہ کو سیدھی کرتا ہے، پرانے کیے وہ کی معافی مانگ لیتا ہے، پھر کیا اللہ کی طرف سے جواب کہ فاستجاب لهم ربهم، تو پھر قبول کر لیا اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو، اللہ نے سن لی ان کی بات، اور پھر جواب کیا آئے گا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے۔ اب جو بھی اب سیدھا ہو گیا، اپنے راستے کو سیدھا کر لیا اس نے، اب جو بھی وہ نیک عمل کرتا چلا جائے گا، اس کا کوئی عمل پھر ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرح
طرف جو ہے محفوظ ہوتا چلا جائے گا. پیچھے پہ گویا کہ سب پردہ ڈل جائے گا، پیچھے سب کو سب اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دے گا. نیا جتنا بھی تم عمل کرو گے وہ سب کے سب محفوظ ہوتا چلا جائے گا، کچھ اس میں سے ضائع نہیں ہوگا. من ذکرن او انسا، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تفریق ختم کر دی ہے، نہیں کہ کوئی مرد کرے گا تو اس کو کوئی ڈبل اجر ہے، عورت ہے جو تو اس کو کوئی آدھا اجر مل رہا ہوگا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی عمل کرو گے، جو ایمان کی جو بات ہے، جہاں عمل کی بات ہے وہاں پہ مرد عورت کا معاملہ برابر کا، مرد عمل کرے گا یا عورت کرے گا، ہر چیز محفوظ ہوتی چلی جائے گی، کوئی چیز میں ضائع نہیں ہوگی. اور اگر بعض کو میں بعض تم ایک ہی جو ایک دوسرے میں، اس میں آنے میں اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں کرتا. فالذین ہاجروا، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ اخرجوا من دیارہم، وہ گھروں سے نکال دیے گئے، وہ اوذوا فی سبیلی، اور میری راہ میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، وقاتلوا، وہ قتلوا، وہ لڑے بھی اور مارے بھی گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں کی برائیاں مٹا دوں گا، دور کر دوں گا ان سے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کو داخل کروں گا ان جنات میں، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، بہت اچھا بدلہ ہے. واللہ عنده حسن الثواب، اللہ ہی جس کے پاس سب سے بہترین ثواب، سب سے اچھا بدلہ جو وہ اللہ کے پاس ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی یعنی کہ اہم بات یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی. اب ہجرت سے ساری یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک چلا گیا، ہجرت ہجر سے چھوڑ دینا جو کہا جاتا ہے، ہجر کہا جاتا ہے کسی چیز کو بھی چھوڑ دینا. اب جو بھی چیز، کوئی بھی چیز ہم نے یعنی کہ اللہ کے جو خلاف جا رہی ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے، اس ہر چیز کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. صرف گھر بار چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی بری عادت تھی اس کو چھوڑ دینا، کوئی بری صحبت تھی اس کو چھوڑ دینا، کوئی برا عقیدہ تھا، جو بھی چیز ہم پر واضح ہوا کہ یہ کام ہمارا ٹھیک نہیں تھا، وہ جو بھی غلط کام تھا اس کو چھوڑ دینا. یہ سب چیزیں ہجرت ہی ہیں ایک قسم کی. بس عام طور پہ اصطلاح تو ہجرت اسی کو کہا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے، گھر چھوڑ کے دوسرے چلے گئے. لیکن یہاں پہ جنرل سی بات ہے، ہاجر جنرل بھی ہجرت کی، جنرل کو بھی چھوڑ دیا، یعنی کہ جو بھی کچھ ہم برائیوں کو چھوڑیں گے وہ سب اللہ کے ہاں نوٹ ہوگی، کاؤنٹ ہوگی. پھر آگے وہ اخرجوا من دیارہم، دیکھیں یہ علیحدہ سے آ گیا، خالی گھر سے نکلنے کا لفظ اللہ نے علیحدہ رکھ دیا، ہجرت کے بعد علیحدہ کر دی ہجرت کے بعد، اور پھر گھر سے نکلنے کو علیحدہ بیان کر دیا کہ جن کو گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، ان کو تکلیف اٹھانی پڑی. وہ اوذوا فی سبیلی، میری راہ میں ان کو تکلیف اٹھانی پڑی، میری وجہ سے لوگوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی کہ یہ اللہ کے بات کو مان رہے ہیں، اللہ کے قانون نافذ کرنا چاہتا ہے اور جناب یہ اللہ کو اوپر چلنا چاہتا ہے. اس کی وجہ سے ان کو باتیں سننی پڑیں، تکلیف اٹھانی پڑی، پابندیاں جھیلنی پڑیں. تو جو اللہ کی خاطر یہ تکلیفوں کو جھیلے گا، اور اس کے بعد لڑنا بھی پڑا، یعنی کہ ساری چیز کی گواہی کا سارے منازل جو ہیں وہ گزرنے پڑے، گھروں کو بھی چھوڑنا پڑا اور اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنا پڑا، بڑا کو چھوڑنا ہی پڑا، گھروں سے بھی نکلے لوگ، لڑے بھی لوگ، مارے بھی گئے، سارا کچھ ہوا. اس کے بعد آ گیا قاتلوا، بدلہ کیا اللہ کی طرف سے ہوا کہ جو بھی برائیاں تھیں وہ مٹ گئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کر دیا اور جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ دے دیا کہ جو قتل ہو گئے چلے گئے وہ تو پھر جنتوں میں اللہ کے باغات میں پہنچ گئے، ان کو تو پھر وہ زندگی ملی کہ وہ اس میں ایسا خوش ہیں کہ دنیا کی زندگی اس کے آگے پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. ادھر وہ سمندر اللہ نے ان کو دے دیا کہ جو عیش ہی عیش وہاں پہ مل گئی اللہ کی طرف سے ان کو، جو کہ مارے گئے اللہ کی راہ میں. اور اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، اللہ کے بدلہ ہے جو اللہ اچھا بدلہ دے رہا ہے. یہاں انسان خود اپنا بدلہ لینے کو تل پڑتا ہے کہ کسی نے زیادتی کی، وہ کہتا ہے میں اس سے بدلہ لے لوں. نہیں، بدلہ یہاں نہ لیں، اسی میں ہماری بہتری ہے. گزر کرتے ہیں، اپنی حفاظت کریں جہاں تک ہو سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے کی طرف نہ جائیں کہ بس موقع کی تلاش میں جہاں موقع ملے اس سے ہم بدلہ لے لیں. نہیں، بدلہ جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حسن الثواب اللہ کے پاس ہے، سب سے اچھا بدلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے اصول ہمیں بتائے ہیں، تو اس میں بس جنرل اصول یہ سمجھ لیں کہ جس چیز سے اللہ روک رہا ہے بس اس سے ہم رک جائیں. جو شروع میں آ گیا نا کہ جو ایمان کی طرف دعوت ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ کی بات کو ہم نے ماننا ہے، اسی میں اصل میں ساری بھلائی ہے، سارے کے سارے جو ہے فوائد اسی کے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کی نافرمانی سے ہم ہٹ جائیں. جتنی چیز ہم پر آشکار ہوتی جا رہی ہے، جو چیز ہم پر واضح ہوتی جا رہی ہے، جو حکم ہمیں سمجھ میں آتے جا رہے ہیں، ان کو ہم اپلائی کرتے چلے جائیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے بہتر سے بہتری لاتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ سارے معاملات آگے سیدھے سے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگی، آپ وسلم کی زندگی پوری اس چیز کے اوپر گواہ ہے ہماری کہ لوگ کیسے انہوں نے اللہ کے بات کو مانا، کیسے اللہ تعالیٰ کو ترقی دی، دنیا میں بھی دی، آخرت کی ان کو تو ملی، آخرت کی گارنٹیاں ان کو دنیا میں اللہ نے دلوا دیں، اور اس کے بعد دنیا کی بھی کامیابی ایسی ملی کہ پوری بادشاہت، پورے مال دولت، ہر چیز دنیا میں ان کو ملی، کسی چیز سے محروم نہیں رہے. اللہ تعالیٰ اسی نقش قدم پہ بھی ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.